أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. पारा नंबर 28 सूरतुल मुजादिला. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی. وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ اشارہ ہے حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف، جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا. زہار کا مطلب ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہیں. زمانہ جہالیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اور حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی. اس وقت تک اس کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ توقف فرمایا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی رہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم و کفارہ بیان فرما دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی. اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یعنی یہ زہار کا حکم فرما دیا گیا ہے کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری مائیں نہیں بن جائیں گی. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اگر توبہ کر لو تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی بات سے رجوع کرنا چاہیں، یعنی پھر دوبارہ تعلق کو قائم کرنا چاہیں، تو ایک گردن آزاد کرنی ہے. یہ اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے. تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. اور پھر جو شخص غلام نہ پائے، اب یہ دوسرا کفارے کی قسم ہے، تو پھر کیا کرے وہ؟ تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. پھر جو شخص ہمت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یعنی اگر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا ہے. اور یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ کفارہ ادا کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، اور بے شک وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے. اور ہم نے صاف آیات اتاری ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. 3 افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا یعنی اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. یعنی جہاں بھی صحراؤں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر وہ روز قیامت انہیں جتائے گا کہ انہوں نے عمل کیے تھے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
نجوا یعنی سرکشی کو کہتے ہیں بلند زمین پر کسی کے ساتھ تنہا ہونا۔ 3 آدمیوں میں جو بھی سرکوشی ہو ان میں چوتھا اللہ ہی ہوتا ہے، اور اس طرح اگر سرکوشی کرنے والے 5 ہو تو ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ مقصد تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور ظاہر و پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ انسان کسی حال میں بھی کسی بھی جگہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اس لیے انسان کو گناہوں کی باتوں اور برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے۔ معاہم اینما کانو یعنی غاروں میں، بیابانوں میں، صحراؤں، خلوت میں، جنگلوں میں، جہاں بھی ہو، اللہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا دے گا، کیونکہ وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، یعنی مدینہ کے یہودی اور منافقین کی طرف، جنہیں سرکوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، پھر بھی وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ اس گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرکوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے کے ساتھ سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو کبھی سلام نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمانوں کے پاس سے وہ گزرتے تھے اور وہاں سر جوڑ کے سرگوشیاں کرتے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، یا مسلمان کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ہے جس کی خبر ان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سرگوشی کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے پھر یہ مذموم سلسلہ شروع کر دیا۔ آیت میں ان کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقوی کی باتوں میں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ گناہ، زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہوتی تھی۔ مثلا کسی کی غیبت، الزام تراشی، بےہودہ گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بدگمان کرنا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، یعنی اللہ نے تو اسلام کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، لیکن یہ یہودی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس کی بجائے کہتے السلام علیکم یا علیکہ، یعنی تم پر موت وارد ہو۔ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے جواب میں صرف یہی فرما دیتے وعلیکم یا علیکہ، اور تم پر بھی ہو۔ اور مسلمانوں کو بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ جب بھی کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں علیکہ ہی کہا کرو، یعنی علیکہ ما قلتا، یعنی تو نے جو کہا وہ تجھ پر ہی وارد ہو۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، یعنی جب وہ آپس میں اور اپنے دلوں میں کہتے کہ اگر سچا نبی ہوتا تو اللہ ہماری اس حرکت پر ہماری گرفت ضرور کرتا۔ حسبهم جہنم یصلونہا وبئس المصیر، اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ اپنی مشیت کے تحت دنیا میں ان کی گرفت نہیں فرمائی تو کیا وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں، جہنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ بری سرکشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ انہیں کوئی زہر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ اللہ پر توکل ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا سہارا ہے۔ حدیث میں اس کی فضیلت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرواتے، نہ ہی شکون یعنی فال بت لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اور اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل بیٹھو تو تم کھل بیٹھا کرو، یعنی
اپنا دائرے کو وسیع کر لو، اور اللہ تمہیں کشادگی دے گا اور کہا جائے گا کہ اٹھ کھڑے ہو، تو وہ اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ اور تم میں سے جو بھی ایمان لائے ہیں اور انہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت درجات بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور زیادہ ہی پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہ ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کی خواہش رکھتا تھا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات میں مصروف رہتے، جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے رجحان عام کو حوصلہ شکنی ہو۔ چنانچہ سب بھی محتاط ہو گئے اور اتنے ہی عرصے میں پھر کوئی منافق آپ کے پاس نہ آیا۔ ذالک خیر لکم و اطہر، یعنی صدقے سے تمہارے ہی دوسرے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد ہو سکے گی، اور یہ عمل صالح اور اطاعت الہی ہے جو انسان کے نفس کو پاک رکھتا ہے۔ اور کیا تم اس سے ڈر کے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا تو اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اس حکم کو جلد ہی منسوخ کر دیا گیا تھا، اور فرائض احکام کی پابندی اس صدقے کا بدل بن جائے گی، جیسے کہ اللہ نے تمہاری تکلیف کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ اور کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ اور کیا آپ نے ان لوگوں یعنی منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یعنی یہود سے دوستی کی، جن پر اللہ غصے ہوا، اور نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں، اور ان سے دوستی کرنے والے منافق ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مدینے میں منافقین کا بہت ہی زور تھا، اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھیں۔ ابھی یہودیوں کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا۔ ما ہم منکم ولا منہم، یعنی یہ منافق مسلمان ہیں اور نہ ہی دین کے لحاظ سے یہودی ہی ہیں۔ پھر یہ کیوں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہودیوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے عداوت قدر مشترک ہے۔ وَيُحَلِّفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، یا یہ کہ ان کے یہودیوں کے ساتھ رابطے نہیں۔ اب یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور چھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے اور اسلامی دشمنی کی وجہ سے ان پر اللہ نے اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون، یعنی اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، بے شک برے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے انہیں روکا، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہ دیں گی۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے کہ تمہارے سامنے دنیا میں قسمیں کھاتے تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے یعنی اچھی راہ پر ہیں، یعنی وہی حق پر ہیں، اور خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ اور ان پہ شیطان غالب آ گیا، اور پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، خبردار بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے، اور بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ
قوی اور بڑا ہی زبردست ہے۔ کتب اللہ یعنی تقدیر لوح محفوظ میں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ میں اور میرا رسول ہی غالب آ کر رہے گا، اور جب لکھنے والا سب پر غالب اور نہایت ہی زوراور ہے تو پھر اور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کر سکے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھتی ہو کہ وہ ان سے دوستی کریں، اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور ان کی تاکید کی اور اپنے غیب کے فیض سے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ راضی ہے ان سے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے، اور جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت اور تعلق قائم نہیں رکھتے۔ گویا ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، خواہ وہ ان کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ ایمان تمام خاندانی برادری کے محبت اور رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے انعام بتا دیا گیا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور ان کے دل کو ایمان پر جما دیا، اور جن کی محبت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے۔ بروج سے مراد ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور بروح سے مراد نور ایمان جبرائیل علیہ السلام اور ایک روح کے ساتھ ان کی مدد کی، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دینے میں مدد کی۔ انہیں جنت میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا انعامت ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی جب مسلمان صحابہ کرام نے ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز و اقارب سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے پر میں بھی تحمل نہیں کیا، تو بدلے میں اللہ نے انہیں اپنی رضامندی سے انہیں نوازا اور اس پر انہیں انعامات کی بارش کر دی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، حزب اللہ میں پھر وہ شامل ہو گئے۔ حزب اللہ یعنی اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی کرنے والے، اور ایسے لوگ ایک دوسرے پہ عیب نہیں تلاش کرتے اور نہ ہی انہیں اچھالتے ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب اور خوب حکمت والا ہے، اور وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلا وطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ مدینے سے نکلیں گے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا تو جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی۔ تو اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ یہ سورت یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے اسے سورۃ النذیر بھی کہتے ہیں۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، لیکن یہ لوگ در پردہ سازشیں کرتے رہتے تھے اور کفار مکہ سے بھی اور مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے اور بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے پتھر پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی، جسے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے ان کے اس عہد شکنی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی، اور یہ چند دن اپنے قلعے میں ہی محصور رہ گئے۔ بالآخر انہیں اپنی جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور اسے
اول حشر یعنی پہلی بار اجتماع سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینے سے ہوئی۔ یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے، اور وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا، جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ یہاں سے نکلیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نہایت ہی مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جن پر انہیں بڑا ہی گھمنڈ تھا، اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکیں گے۔ بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں اس کا گمان بھی نہ تھا، اور وہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا، اور جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأتبروا يا أولي الأبصار، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیا تھا، اور اسی رعب کی وجہ سے انہوں نے جلا وطنی پر اماندگی کا اظہار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو جاتا ہے، اس لیے سخت گھبراہٹ ان پر طاری ہوگی، اور تمام تر اسباب اور وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتنا بھی مال لات کا لے جا سکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو۔ پھر وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی گھروں کو برباد کرنا انہوں نے شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کے وہ کچھ بھی کام نہ آئے، اور سامان لے جانے کی اجازت پر وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتنا بھی سامان لے جا سکتے تھے اپنے گھروں کو ادھیڑ کر اونٹوں پر لاد لیا۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ یعنی باہر سے بھی مسلمانوں نے برباد کر دیا تاکہ ان پر گرفت مضبوط ہو جائے، یا یہ مطلب ہے کہ بچہ کچھ مسلمانوں نے اکٹھا کر لیا۔ وَلَوْلَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کے جلا وطنی ہونا لکھ دیا تھا تو وہ انہیں ضرور دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ اور یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تم نے جو بھی کھجوروں کا درخت کاٹا یا اس کی جڑوں پر اکھاڑ چھوڑا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے، اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو بھی مال اٹھایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی بنو نذیر کا یہ علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا مدینے سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی مسلمانوں کو اس کے لیے لمبا سفر کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی تھی، یعنی اس میں مسلمانوں کو اونٹ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہ پڑی، اسی طرح لڑنے کی بھی نوبت نہ آئی، اور صلح کے ذریعے سے ہی یہ علاقہ فتح ہو گیا، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ہی ان پر غلبہ عطا فرما دیا۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اور اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں کے مال اور جو کچھ بھی لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور اللہ کا رسول تمہیں جو بھی کچھ دے تو وہ خوشی سے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے تو اسے چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آفا یعنی وہ مال جو صلح کے نتیجے میں حاصل ہو، یا وہ مال جو دشمن چھوڑ جائیں، جنگ کے بغیر جو مال حاصل ہو۔ فی کا مال فللہ وللرسول یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور کے راہ میں جہاد کرنے والے مسکینوں کے لیے، اور جو اپنے گھروں اور مال سے نکالے گئے ہوں، ولذی القربیٰ اور آپ کے اہل خانہ، والیتامى والمساکین وابن السبیل کے لیے ہے، تاکہ مال بار بار انہی کے پاس نہ چلا جائے جن کے پاس پہلے ہی مال بہت سا موجود ہے، اسی طرح امیروں سے غریبوں تک مال آئے گا۔ اور رسول جو بھی تمہیں
حکم دے تو تم اسے خوشی سے قبول کرو، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ تقوی انسان کے اندر سے حسد اور بغض کو نکال کر اس کو وسعت پیدا کرتا ہے، اور ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور وہ انصار ان سے محبت کرتے تھے، اور جو ان کی طرف ہجرت کرے اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت بھی نہ پاتے ہوں، اور جو ان مہاجرین کو دیا جائے اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی فیء کا مال ان مہاجرین میں تقسیم کر دیا، ان سے انصار مدینہ مراد ہے، جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل بھی مدینے میں آباد تھے، اور مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے قبل ایمان بھی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا۔ یعنی مہاجرین کو اللہ کا رسول جو کچھ بھی دے اس پہ وہ راضی ہوں، اور پھر انہوں نے اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دی، خود بھوکا رہتے تھے لیکن مہاجرین کو کھلاتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ شخص سے بچو، اس حرص نفس نے ہی پہلے ہی لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور اسی نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا ہے، اور انہوں نے محارم کو حلال کر لیا۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم۔ اور وہی ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اور اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ مال فیء کی تیسری قسم ہے، یعنی صحابہ کرام کے بعد آنے والے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، اس میں تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان و تقوی آ گئے، لیکن شرط وہ یہی ہے کہ وہ انصار و مہاجرین کو مومن مانے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں، اور دعا سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی، وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم مدینے سے نکالیں گے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یہ منافقین کے جھوٹے دعووں کی تفسیر ہے۔ بنو نذیر جلا وطن کیے گئے اور بنو قریظہ قتل کیے گئے، لیکن منافقین کسی کی بھی مدد کو نہ آئے، اگر مدد کو آئے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، یعنی شکست کھا کر۔ ثم لا ینصرون، یعنی سے مراد یہودی ہے، یعنی جب ان کے مددگار منافقین ہی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے تو پھر کون ان کی مدد کرے گا؟ اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے، اور یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، یعنی یہود و منافقین، ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت کا خوف تھا، یعنی تمہارا یہ خوف ان کے دلوں میں ان کی ناسمجھی کی وجہ سے تھا، ورنہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ اور تسلط اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے ڈرنا تو اللہ ہی سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں سے۔ اور یہاں منافقین کی صفت بتا دی گئی ہے، قوم لا یفقہون، یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں، اور وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو کہ قلعہ بند ہے یا دیواروں کی اوٹ سے، ان کی آپس کی لڑائی یعنی دشمنی بہت سخت ہے، آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ منافقین یہودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، البتہ قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تم پر وار کر سکتے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ نہایت ہی بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے لرزاں ہیں۔ بَأْسُهُم بَيْنَهُم شدید، یعنی یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں، ان کے اندر بے اتفاقی ہے، یعنی یہود و منافقین بظاہر اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر دشمنی ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى،
یعنی یہ منافقین میں آپس میں دلوں کا حال ہے ان کا، یا یہودی و منافقین کا، یا مشرکین یا اہل کتاب کا، کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل ایک نہیں، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عناد سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے اکٹھا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی دشمنی۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یعنی یہ اختلاف ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہوتے تو حق کو پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ اور ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریبی بدر میں اپنی بدعمالیوں کا وبال چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی یہ یہود و منافقین کی ایک اور مثال بیان کی گئی ہے کہ منافقین نے یہودیوں کو اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یعنی پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور انسان شیطان کے پیچھے لگ کر جب کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے، اور شیطان اپنے قول میں سچا نہیں، وہ انسان کو دھوکہ جو ہے شیطان دیتا ہے اور وہی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنا آپ بھلوا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور آگ والے دوزخی اور باغ والے جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ یعنی ہم نے یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جو ایسی عظمت اور شان کا حامل ہے کہ اگر ہم یعنی اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اگر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قوی اور مضبوط کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برداشت کر لیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا چاہنے والا ہے اور رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے اور نہایت ہی پاک ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور اور بڑائی کرنے والا پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یعنی وہ اللہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت ہی پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بڑائی والا پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ خالق ہے، موجد ہے، صورت گر ہے، اور اسی کے لیے ہے اسماء حسنہ، اسی کی تسبیح پڑھتی ہیں جو ہر چیز آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں توحید کا اظہار کیا گیا ہے، اور اللہ وہ ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے اسے نافذ کر دیتا ہے، اور اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ حق یعنی سچے دین کے منکر ہوئے ہیں، اور جو تمہارے پاس آیا ہے وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو
और अगर तुम मेरे रास्ते में निकले हो जिहाद में और मेरी रज़ा ढूंढने के लिए, तो कुफार को दोस्त ना बनाओ। तुम उनकी दोस्ती का खुफिया पैगाम भेजते हो और मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो तुम ज़ाहिर करते हो, और जो तुम में से जो कोई ऐसा करेगा तो यकीनन वो सीधी राह से भटक गया। अब कुफार मक्का और नबी वसल्लम के दरमियान हुदैबिया में जो भी माहिदा हुआ था, अहले मक्का ने उसकी खिलाफ वर्जी की। इसलिए नबी वसल्लम ने भी मुसलमानों को खुफिया तौर पर लड़ाई की तैयारी का हुक्म दिया। और सहाबा खत्ताब बिन अबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी थे जिनकी कुरैश के साथ कोई रिश्तेदारी भी ना थी, लेकिन उनके बीवी बच्चे मक्के में ही थे। उन्होंने यानी हज़रत खातिब बिन अबी ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा कि मैं कुरैश मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी की इतला कर दूं, ताकि इस एहसान के बदले वो मेरे बाल बच्चों का ख्याल रखेंगे। चुनांचे उन्होंने एक औरत के ज़रिए से ये पैगाम तहरीरी तौर पर अहले मक्का की तरफ रवाना किया, जिसकी इत्तला बज़रिए वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी गई। चुनांचे आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि जाओ, एक औरत होगी जो मक्का जा रही होगी, उसके पास एक रुका है, वो ले आओ। चुनांचे वो हजरात के और उन पर ये रुका ले आए जो इसने सर के बालों में छुपा रखा था। आपने हज़रत खातिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये काम कुफर की पनाह पर नहीं किया, बल्कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि दीगर महाजरीन के रिश्तेदार मक्के में मौजूद हैं जो इनके बाल और बच्चों की हिफाजत करते हैं। मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अहले मक्का को इतला कर दूँ ताकि वो मेरे एहसानमंद रहे और मेरे बच्चों की हिफाजत करें। आप सल्लल्लाहु ने उनकी सच्चाई की वजह से फिर उन्हें कुछ ना कहा। अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई ताकि आइंदा कोई मोमिन किसी काफिर के साथ इस तरह का ताल्लुक़ कायम ना रखे, यानी तुम नबी की खबरों उन तक पहुँचाकर उनसे दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करना चाहते हो और उनकी मदद करते हो। और जब उनका और तुम्हारे साथ ये मामला है और हक़ के साथ, तो तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं कि तुम उनसे दोस्ती करो और ऐसी हरकतें ना करो और दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ। छुप छुप कर पैगाम मत भेजो, ये गुमराही का रास्ता है। अगर तुम मेरी राह पर निकले हो तो मेरे दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ, जो ऐसा करेगा तो फिर वो गुमराह है। और अगर वो तुम्हें कहीं पाएँ तो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएं और अपने हाथों यानी हमले करके अपनी ज़ुबानें तुम्हारी तरफ दराज करेंगे, यानी फिर ज़ुबानों से भी तुम्हें बुरा भला कहेंगे बुराई की नीयत से, और वो भी चाहते हैं कि किसी तरह तुम भी दीन हक के मुनकिर हो जाओ, यानी फिर तुम हमारे ही जैसे काफिर हो जाओ और तुम्हारे रिश्ते नाते क़यामत के दिन तुम्हें हरगिज़ नफ़ा ना देंगे और ना ही तुम्हारी औलाद, और वो तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। अल्लाह खूब देखने वाला और है जो तुम अमल करते हो। यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके लोगों में है जो इसके साथ थे, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि बेशक हम तुमसे और उनसे बरी हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, सिवाय अल्लाह के। हम तुमसे मुनकिर हुए, हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ ज़ाहिर है, हत्ता कि तुम अल्लाह अकेले पर ईमान ले आओ। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप से ये कहना कि मैं ज़रूर तेरे लिए बख्शिश मांगूंगा और मैं तेरे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का अख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे रब, हमने तुझी पर तवक्कल किया और तेरे ही तरफ रुजू किया और तेरे ही तरफ हमें लौटना है। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, तू हमें इन लोगों के लिए फितना यानी आजमाइश न बना जिन्होंने कुफर किया, और हमें बख्श दे। ए हमारे रब, बेशक तू ही बड़ा ज़बरदस्त और खूब हिकमत वाला है, और बिलाशुबा तुम्हारे लिए इनमें बेहतरीन नमूना है यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और इस शख्स के लिए जो अल्लाह से मिलने और यौम आखिरत की उम्मीद रखता हो और जो कोई हक़ से मुँह मोड़े तो बेशक अल्लाह ताला ही बेपरवाह और काबिल तारीफ़ है। उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे और उनके दरमियान दोस्ती पैदा कर दे और जिनकी तुम्हारी दुश्मनी है, और अल्लाह बहुत ही कुदरत वाला और गफूर रहीम है। अल्लाह तुम्हें इन लोगों की पापत नहीं रोकता जो तुमसे दीन पर नहीं लड़ते, और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला कि तुम उनसे भलाई करो,
اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی وہ مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض اور عداوت نہیں رکھتے۔ یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ تم حسن سلوک کر سکتے ہو، اور جنہوں نے تمہیں جلا وطن نہیں کیا، یعنی تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ یہ دوسری شرط بیان کی گئی تھی۔ اور اے ایمان والو، یعنی اہل مدینہ سے خطاب ہے کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، یعنی یہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں یا جاسوسی کے لیے۔ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، اور نہ ان کفار کے لیے حلال ہے، اور نہ ہی کافر اور مسلم عورتوں کے لیے حلال ہے، اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور جب تم انہیں ان کے مہر دے دو تو تم کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا ہے، اور چاہیے کہ کفار بھی مانگ لیں اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یعنی معاہدہ حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکے میں سے کوئی بھی مسلمان کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اس میں مرد و عورت کی صراحت نہیں تھی۔ فامتحنوہن، یعنی جانچ پڑتال کرنے کا مطلب ہے کہ اس امر کی تحقیق کر لو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر رہی ہے اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کر یا کسی مسلمان کے عشق میں یا پھر کسی اور غرض سے تو نہیں آئی، اور صرف یہاں پناہ لینے کی خاطر ایمان کا دعویٰ کر رہی ہے، اور تم اپنی تحقیق سے اس نتیجے پہ پہنچو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی ہی مومنہ ہے، تو پھر انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرو۔ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں، اگر شوہر مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے، اور اگر ان کے کافر خاوندوں نے ان کو جو بھی مہر ادا کیا وہ تم انہیں ادا کر دو۔ اور مسلمانوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطیہ یہ کہ تم ان کا حق مہر ادا کر دو۔ اور اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی کافر اور مشرک ہی رہے تو ایسے مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اسے طلاق دے کے اپنے سے علیحدہ کر لیں۔ ذالکم اللہ، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی تمہاری بیویاں تم سے کفار کی طرف چلی گئی ہیں پھر تم کفار سے لڑو اور غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں اس مہر کے برابر دے دو اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو جن پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت لیں، یعنی عہد کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ ہی چوری کریں گی، اور نہ ہی زنا کریں گی، اور نہ ہی اولاد قتل کریں گی، اور نہ ہی بہتان لگائیں گی، اور جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے کر لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اور اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جس پر اللہ نے غضب نازل کیا، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے جیسے کہ کفار قبروں والوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے، یعنی وہ ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو گئے۔ آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب یعنی قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے، اور قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر ہر قسم کی خیر سے مایوس ہوں گے کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔
اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بڑا ہی زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اور اللہ کے ہاں بڑی ناراضی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اس صورت کے شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ان آیات میں مومنوں سے خطاب ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ پسندیدہ عمل کون سے ہیں تو ہم ان پر عمل کریں، لیکن جب انہیں بعض پسندیدہ عمل بتائے گئے تو وہ سست ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہیں کرتے کیوں نہیں ہو، جو بات منہ سے نکالتے ہو اسے پورا کیوں نہیں کرتے ہو۔ تمہاری یہ بات اللہ کے لیے ناراضگی کا باعث بنے گی، پھر رحمت کیسے آئے گی کہ جو تم کہو وہ تم کر کے نہ دکھاؤ، کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ بات کر کے اسے پورا نہ کرنا انسان کے اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھتے لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پھیلائی ہوئی عمارت ہے۔ یعنی یہ جہاد کا انتہائی نیک عمل بتلایا گیا ہے جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صفن یعنی منظم طریقے سے اور اکٹھے ہو کر جان کے ساتھ جنگ کرنا، یہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ کأنہم بنیان مرصوص یعنی یہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا، یعنی مسلمانوں کو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور منظم ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ تبلیغ دین کا کام بھی جہاد سے کم نہیں، مقصد انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے اور اپنے عہد کی پاسداری کریں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے یعنی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، یعنی ان کے دل بھی پھر بے حس کر دیے گئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب یعنی تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا۔ اور پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں کے ساتھ آیا تو وہ بولے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کا ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام اپنے منہ سے بجھا دیں، یعنی اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے سازشیں کر کے اور تانا اور تشریح کر کے، اور جب اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے یعنی اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے، اگرچہ کافر اسے ناپسند ہی کریں، اور وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند ہی کریں۔ اور اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارا اس سے ایمان مضبوط ہوگا اگر تم علم رکھتے ہو، اور اللہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا فائدہ دے گا کہ وہ تمہیں تمہاری گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے۔ یہ ہے عظیم کامیابی، اور کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایک اور بڑی نعمت جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب، اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے یعنی فتح اور نصرت جنت کی، شرط یہ ہے کہ اہل ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، یا اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے کہ عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم
کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرا گروہ یعنی یہودوں نے کفر کیا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر قوت دی تو وہ غالب آ گئے۔ کون انصار اللہ یعنی تمام حالتوں میں اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے بھی اور جان و مال کے ذریعے سے بھی، جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول اپنے دین کے لیے پکارے تو تم فوراً اس کی پکار پر لبیک کہو، جس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی دعوت و تبلیغ پر ان کے مددگار ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مدینے کے اوس و خزرج نے لبیک کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پیشکش کی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ کے ساتھیوں کی مدد کی، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا نام انصار رکھ دیا۔ تو بنی اسرائیل کے ایک جماعت ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، اور یہ کون تھے؟ یہ یہود تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بھی بہتان تراشی کی۔ تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب آ گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کافروں پر غلبہ عطا کیا قوت و سلطنت کے اعتبار سے۔ اور جہاد کیا ہے؟ حق کو تلاش کرنا اور اللہ کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ ہم جہاد میں کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کر کے اور خواہش نفس کو ترک کر کے۔ والدین کی خدمت بھی جہاد ہے اور حج کرنا بھی جہاد ہے۔ جہاد قلم، زبان اور اولاد، دینی علوم سکھانا اور مال اور علم اور جان کے ذریعے سے بھی جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، آمین۔ سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو چیز زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے وہ ان کے آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے ابھی، اور انہی میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، اور وہ اللہ خوب زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے حامل تورات بنایا کیا پھر وہ اس سے نہ اٹھا پائے، اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تاکہ تمہیں وہ اعزاز و اکرام حاصل ہو سکے جو تمہارے دعوے کے مطابق تمہارے لیے ہیں۔ اور وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے بوجہ اس پورے اعمال کی جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے کفر اور کتاب الہی میں جو تحریف کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں، ان کے باعث کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہ کریں گے۔ اور کہہ دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جانے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس دن اللہ ہر چیز کی پیدائش سے فارغ ہو گیا ہے، اور یوں گویا تمام مخلوقات کا اس دن اجتماع ہوگا،
ہو گیا، اجتماع ہو گیا، یا نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ، بلکہ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد ہی آ جاؤ، کاروبار بند کر دو، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا تو ممنوع ہے۔ یعنی وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور خطبہ اور نماز جمعے کی نماز میں خطبہ ضروری ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ خرید و فروخت کو بھی ترک کر دو۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ جمعے کے دن آنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جلدی خطبے کے لیے آنا۔ اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اس سے مراد پھر کاروبار تجارت ہے، یعنی جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر تم پھر اپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ۔ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جمعے کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نماز کے وقت ایسا کرنا ضروری ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تجارت ہوتی یا کوئی تماشا دیکھتے تو اس کی طرف دوڑ پڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ جاتے۔ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سماجی تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ مال تجارت لے کر آیا ہے، تو وہ خطبہ چھوڑ کے باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم ہی نہ ہو جائے۔ صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی، قل اما عند اللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اطاعت کی جو جزائے عظیم ہے وہ دنیا کے کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ اور واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہترین رازقین ہے، رزق دینے والا ہے، بس اسی سے روزی طلب کرو۔ تقدیر میں جتنا بھی رزق لکھا ہے اتنا مل کر ہی رہے گا۔ سورة المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں، یعنی وہ اپنے قول و فعل میں ان کے تضاد ہے، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور بے شک وہ بہت برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو وہ سمجھتے نہیں، یعنی ان کے دلوں پر باتیں اثر نہیں کرتی، ان کے اندر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو وہ آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان نہ لگائیں، گویا کہ وہ ٹیک لگی لکڑیاں ہیں۔ وہ ہر اونچی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہیں پر بلا آئی، یعنی آفت آئی ہے، وہی اصل دشمن ہے، لہٰذا آپ ان سے بچیں، اور اللہ انہیں ہلاک کرے وہ کہاں سے پھر جاتے ہیں، یعنی پھر وہ کون سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ نفی میں سر ہلا دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، یعنی پھر وہ توبہ کی طرف نہیں آتے۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہی ہے جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو، اور جو رسول اللہ کے پاس ہے تاکہ وہ بھاگ جائیں، یعنی دین آگے نہ پھیلے اور دین ختم ہو جائے۔ اور وہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے تاکہ وہ اس سے بھاگ جائیں، اور اللہ ہی کے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینے گئے تو معزز ترین لوگ وہاں سے ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے، اور عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق سے حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی کہ اصل عزت دینے والا کون ہے اور اصل عزت والا کون ہے۔ اور ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں،
اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہی خسارہ پانے والا ہوگا۔ اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ مدت تک کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالحین میں سے ہوتا۔ اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی اجل آ جائے گی، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمان میں اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہیں صورتیں دی ہیں، اور تمہاری صورتیں بہت ہی اچھی بنائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اور کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، یعنی اہل مکہ کی، جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کے کفر اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، پھر انہوں نے اپنے اعمالوں کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تو وہ یہ کہتے کہ کیا ہمیں بشر راہ دکھائیں گے، پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑ لیا، اور اللہ نے ان سے بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ اور بہت ہی تعریف والا ہے۔ اور کافروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں قبروں سے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور جتایا جائے گا جو تم نے عمل کیے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ۔ یہاں نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس نور قرآن سے گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہے، اور جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور جس دن وہ تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہ ہار جیت کا دن ہے، یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک گروہ ہار جائے گا۔ التغابن یعنی اس دن ظالم کی نیکیاں مظلوم لے جائے گا، اور جو اس کے ظلم کا بدلہ ہوگا یا مظلوم کے گناہ ظالم کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس کی برائیاں سے دور کر دے گا، اور مزید کیا فائدہ ہوگا کہ اسے پھر ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تو وہی دوزخ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور جو کہ اللہ پر ایمان لائے تو اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم حق سے منہ موڑو تو ہمارے رسول کا کام بس تو کھول کر پہنچا دینا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا تھا جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم تھا، لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آگے اور انہوں نے ہجرت نہیں کرنے دی۔ پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں
بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے، تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ ہے جنہوں نے انہیں روکے رکھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کرنے کی تلقین فرمائی۔ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ چنانچہ جہاں تک بھی تم سے ہو سکے تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے۔ اور جسے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنہ تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا، یعنی اس کا اجر و ثواب، اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بہت ہی بڑا قدردان اور بہت حلم والا ہے، اور وہ غیب و ظاہر کا علم رکھنے والا ہے اور زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ یعنی وہ قرض جو دین کی سربلندی کے لیے خالص نیت اور نیک ارادے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سورۃ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے آغاز وقت میں طلاق دو اور عدت گنتے رہو، اور اللہ سے جو تمہارے رب ہے ڈرو، اور تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی گمراہی اور بے حیائی کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور یہ جو شخص اللہ کی حدود سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے خود پر ظلم کیا، اور تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی راہ نکال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کے شرف و مرتبہ کی وجہ سے ورنہ تو حکم امت کو دیا جا رہا ہے، اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا جا رہا ہے کہ یعنی جب تم طلاق دینے کا پکا عہد کر لو تو جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو اس سے تعلق قائم کیے بغیر ہی اسے طلاق دے دو، یعنی حالت طہر میں طلاق دو، اور طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے نہ نکالو بلکہ عدت تک اس کو گھر میں ہی رہنے دو، اور اس وقت تک رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے، اور عدت کے دوران خود عورتیں بھی گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ شاید ان دونوں کے درمیان اتفاق کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ تلک حدود اللہ، یعنی مذکورہ احکام اللہ کی حدود ہیں جن سے تجاوز خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنی عدت ختم ہونے کو پہنچے تو تمہیں انہیں معروف طریقے سے روک لو، یعنی انہیں اپنے نکاح میں رکھ لو یا انہیں معروف طریقے سے چھوڑ دو، اور تم اپنے میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو تاکہ عورت پر زیادتی نہ ہو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اور حکم کی اس سے نصیحت کی جاتی ہے کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اور بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور وہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں، یعنی عمر رسیدہ خاتون، تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا یعنی چھوٹی عمر کی، اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل تک ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور تم انہیں روکو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو، اور اگر وہ طلاق یافتہ حمل والیاں ہوں تو واضح حمل تک تم ان پر خرچ کرو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو، یہ آپس میں دستور کے مطابق یعنی مشورے سے طے کرو، اور اگر تم باہم ضد پکڑ لو
تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے، یعنی آپس میں اجرت کا معاملہ طے نہ ہو تو کسی عورت سے دودھ پلا دو۔ چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، یعنی دودھ پلانے والی عورت کو وہ اپنی وسعت کے مطابق اجرت دے، اور جسے اس کا رزق نبات اللہ ملے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے، اور جو اسے اللہ نے دیا ہے، اللہ کسی شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ تنگی کے بعد جلدی آسانی فرما دے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں ہولناک عذاب دیا۔ بالآخر ان بستیوں نے اپنے کرتوتوں یعنی اپنے اعمال کا وبال چکھا، اور ان کے اعمال کا انجام خسارہ ہی تھا، اور اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے، اور ایک رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو نکال دے یعنی عذاب سے، اور جو ایمان لے آئے ہیں اور جو نیک عمل کریں، اور اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی، اور ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور بلا شبہ اللہ اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا یعنی توڑنا فرض کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی، پھر جب اس نے دوسری کو وہ بات بتا دی، اور اللہ نے وہ راز یعنی گفتگو اس نبی پر ظاہر کر دی، تو اس نے اس میں سے کچھ اس کی بیوی کو جتائی اور کچھ ٹال دی۔ اور پھر جب اس نبی نے اس سے وہ ساری باتیں بتائیں تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتائیں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر اللہ نے خبر دی ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، بس تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایکا کرو گے تو اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور تمام مومن مرد اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے۔ مسلمان مومن اور فرما بردار توبہ کرنے والی اور عبادت گزار اور روزہ دار، پہلی بیاہی اور کنواری عورتیں۔ اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہے۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اپنے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا وہ کیا تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندگی کا اظہار فرمایا؟ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ تھا جو صحیح بخاری اور مسلم میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دیر ٹھہرے، وہاں شہد پیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی تھی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر یعنی ایک قسم کا پھول ہے جس کی بسانت ہوتی ہے کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صرف شہد ہی پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اب نہیں پیوں گا، مگر یہ بات تم کسی کو نہ بتانا۔ اس کی تفسیر کچھ دوسری کتابوں میں کچھ اس طرح بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر
آ گئی تھی جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھی۔ اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور حضرت حفصہ کو بھی تاکید کی تھی وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ اس سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ پوشیدہ بات یعنی شہد یا ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرام کرا دینے والی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باتیں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، تو اللہ نے اس راز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باتیں جو مجھے معلوم ہو چکی ہیں، جو انہیں معلوم ہے وہ انہوں نے اور کسی سے نہیں کہی ہیں، یعنی حضرت حفصہ کو بتلایا تھا کہ تم نے وہ میرا راز فاش کر دیا اور کچھ نظر انداز کر دیا اور اسے برا بھلا بھی نہ کہا، جس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جان کر حیران ہو گئی تھی کہ آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور ان سے کہا کہ یعنی تم دونوں کے دل اللہ اور رسول کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اگر تم دونوں توبہ کر لو تو تمہارے توبہ قبول ہو جائے گی، اگر تم باز نہ آؤ گی تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئے گی، اور آپ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کیونکہ آپ کا مددگار تو اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ اور مومن اور فرشتے، یہ ازواج مطہرہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو تو تم سے بہتر بیویاں عطا کر سکتا ہے، اور بہترین عورتوں کی صفات بتا دی گئی ہیں کہ جو مسلمان ہوں گی، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، شوہر والیاں اور کنواریاں ہوں، جو اپنی تخلیقی پہلی حالت میں ہوں۔ اصل معیار تقوی اور اخلاص ہونا چاہیے، اور اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک اہم ذمہ داری کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کریں، تاکہ یہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ سکیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر میں بچوں پر سختی کرو۔ اے کفر کرنے والوں، تم آج عذر پیش نہ کرو، یعنی دین کے معاملے میں اپنے گھر والوں سے نرمی مت برتتے ہو، یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑے گا، اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثالیں بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، وہ دونوں نے ہمارے 2 نیک بندوں کے تحت نکاح میں تھیں، تو دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی، یعنی ان پر سچا ایمان نہ لائیں، اور پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہا گیا کہ تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بھی بیان کی ہے، جب اس نے ایک دعا کی کہ رب ابنی، جب انہوں نے دعا کی اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اس کے عمل شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور مثال بیان کی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی عظمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی عورتوں میں
سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔